لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے میں قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، تو وہاں کا ضابطہ اور اصول یہ ہوگا، لا تزر وازرة وزر اخرى، لا تزر وازرة وزر اخرى. قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ایک کے غلط کاموں کی وجہ سے دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آخرت کے متعلق ایک ضابطہ، یعنی جو نیک کام کرے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، جو غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، پکڑ ہوگی. ایک عام قاعدہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایک اور چیز کو بھی تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ اگر آدمی دنیا کے اندر کچھ کام کرتا ہے تو ایک تو اس کو اس کام کے کرنے کا ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے، ساتھ ساتھ اس نیکی کے کام کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نیکی بھی اس کے لیے بونس کے طور پر مزید ملتی ہے. اسی طرح بعض کام ایسے ہیں کہ آدمی اس کو کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ نقصان جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان بھی آدمی کے کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ آ جاتا ہے.
میں سے ویسے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے کام ایسے ہیں، ایک کام جو اصل ہے، بنیاد ہے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ بیانوں میں، واضح نصیحت میں اور کتابوں میں اکثر اس لفظ کو، جملے کو ہم سنتے رہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دو جز ہیں، دو پارٹ ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے، دونوں مل کر ایک کلمہ ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، دونوں مل کر ایک چیز ہے، ایک حکم ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کا دو رخ ہے، دو جز ہے، دو حصہ ہیں۔ پہلا حصہ ہے امر بالمعروف، امر کے معنی ہے حکم کرنا، بتانا، معروف کے معنی ہے شریعت کی نظر میں جو کام اچھا ہے اس کو معروف کہتے ہیں۔ میرے اس جملے کو دھیان سے سنیے گا، شریعت کی نظر میں جو کام اچھا ہے اس کو معروف کہیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے خاص طور پر معاف کیجئے گا جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور معاف کیجئے گا جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے خیالوں میں کبھی کبھی کسی کام کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ وہ کام شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو دھیان سے سننے کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ معروف میم عین را واو فا، معروف کے معنی ہے شریعت کی نظر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کام پسندیدہ ہے اس کو کہیں گے معروف۔ میرے اور آپ کے کسی کام کو اچھا سمجھ لینے سے وہ کام پسندیدہ اور اچھا معروف میں شامل نہیں ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایسا کر لیا تو اچھا رہے گا نا، ہم بولتے ہیں، مرد بھی بولتے ہیں، عورتیں بھی بولتی ہیں، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر ہمارا کسی بھی کام کو اچھا رہے گا کہنے سے وہ کام غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کاموں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جو شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے اور ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہ اچھا سمجھنا صحیح نہیں ہے، بس اتنا کہہ رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو انسان کی طبیعت، انسان کی عقل کہتی ہے اچھا ہے وہ کام، اور شریعت نے بھی اس کام سے کوئی منع نہیں کیا ہے، روکا نہیں ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں، معروف کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ہے شریعت کی نظر میں، شریعت جس کام کو اچھا کہے اس کو معروف کہتے ہیں۔ ایک ہے ہم ہر کام کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے سمجھنے ہوئے جو اچھا ہم کام سمجھ رہے ہیں کہیں شریعت کی نظر میں وہ ناپسندیدہ تو نہیں ہے۔ اگر شریعت کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہے تو وہ معروف نہیں ہے۔ ہاں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور شریعت میں بھی اس کام سے روکا نہیں گیا ہے تو اس کی اجازت کی گنجائش۔ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب بات آتی ہے بات پر بات تو اصل بات رہ جاتی ہے
اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سلسلہ چلتے رہتا ہے. اور جب سے لاک ڈاؤن کے بعد سے ہمارا وقت شروع ہوا ہے ابھی تک بھی وہی لمیٹڈ شروع ہوا ہے, اور بڑھائیں گے تو بھی مسئلہ ہے, اور اسی وقت پر باقی رہیں گے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتروں کا حال یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, عبرت اور سبق لینے کا مادہ ہی گویا کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ جب لاک ڈاؤن سے پہلے مسجدیں کھلی تھی تو لوگوں کی حالت ہمارے سامنے ہے. لاک ڈاؤن کے وقت میں مسجدیں بند تھی تو اس وقت بھی لوگوں کی حالت ہمارے سامنے ہے. اب لاک ڈاؤن پورے طور پر نہ صحیح, لیکن جس قدر لاک ڈاؤن ان لاک ہوا ہے, مسجدیں کھل گئی ہیں, تو اس وقت بھی لوگوں کی حالت ہمارے سامنے ہے. تینوں حالتیں ہمارے سامنے ہیں, بیفور اور رننگ اور آفٹر, سب ہم اندازہ لگائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں دوستوں, میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان اب بھی بیدار نہ ہوا تو اس وقت جو ملک کی حالات ہیں, اللہ کرے ایسا ہرگز نہ ہو. ہماری دن رات کی دعا فکر یہی ہے, میری نہیں, سب کی یہی ہے کہ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں. لیکن دنیا نظام کے ساتھ چلتا ہے. اللہ ہمیں آئے ہوئے آنے والے تمام فتنوں سے بچائے, آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ رکھے. اس وقت جو ملک کی حالت ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں کس رخ پر ملک جا رہا ہے, اور جو غافل ہے وہ غفلت میں ہی ہے. جو غافل ہے وہ غفلت ہی میں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس وقت میرے دل دماغ میں جو باتیں ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ کسی کے سامنے اس کو بتاؤں. ابھی میں 3 دن ایک سفر میں رہا, مسلسل پروگرام رہا, کوئی وقفے کا ہی نہیں دیا گیا. ہر وقت پورے طور پر پورے 3 دن کو جکیڑ دیا گیا تھا. تقریباً رات 12-1 بجے پہنچا میں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 3 دن کے پروگرام کا جو خلاصہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن میں بندھا ہوا ہوں چونکہ وہ ہر ایک کو بتانے کی بات نہیں ہے, اور بتاؤں گا بھی تو ہر ایک کو تو اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے. کہ ملک کے حالات اس وقت اس قدر سنگین ہے بظاہر کہ اب ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. جاننے والے جانتے ہیں. ابھی اللہ کرے کہ ان اسلام دشمنوں کی سازشیں, اسکیمیں, ان کی سارے ہتھیارات سب جو ہے ناکام و نامراد ہو جائیں. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے, ایمان والے ہیں, انشاءاللہ اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے لیے ہم غفلت کی نیند سوتے رہے اور وہی رنگ ڈھنگ رہے, وہی چال رفتار رہے, کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہ ہو. تو میں اسی کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ آدمی معروف, میں مثال دینا چاہ رہا تھا. مثال جی وقت نہیں ہے اس لیے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہر شریعت کی نظر میں جو کام پسندیدہ ہے اس کو معروف کہتے ہیں, اور شریعت کی نظر میں جو کام پسندیدہ نہیں ہے اس کو منکر کہتے ہیں. تو قرآن و حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اچھے کاموں کو خود کرو, دوسروں کو بتاؤ. خود کرو, دوسروں کو بتاؤ, یہ ہے الامر بالمعروف.
پاک نہیں انل منکر، شریعت کی نظر میں جو کام پسندیدہ نہیں ہے اس کام سے خود بھی روکو، دوسروں کو بھی روکو۔ آج یہی دو کام ہمیں کرنا ہے۔ پہلا کام، خود شریعت میں پسندیدہ جو بھی نیک کام ہے اس کو ہم بجا لائیں، اور ہماری طاقت اور حیثیت کے حساب سے ہم دوسروں کو بتائیں۔ اسی طرح دوسرا کام، شریعت کی نظر میں جو ناپسندیدہ ہے کام، ان کاموں سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا، نہ خود عمل کیا، نہ دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دی، نہ خود برائیوں سے رکا اور نہ دوسروں کو برائیوں سے روکا، اگر ہم نے ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت ہدایت پر شاندار طریقے سے چل رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے کمزوری آئی، اول ما نقص، جس کے اندر نقص آیا، کمزوری آئی، اس کی شکل یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتا اور اس کو دیکھتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے کہتا اتق اللہ، یہ کام اللہ سے ڈر، وضع ھذا الامر، اور اس کام کو چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، عافیت ہے۔ گویا کہ اس نے ایک برائی کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روکا، تم زبان سے روکا، اپنی طاقت اس کی زبان سے روکنے کی تھی تو اس نے زبان سے روکا کہ تم یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب دوسرے دن پھر اسی سے ملاقات کے لیے پہنچا، دیکھا کہ پھر وہی کام کر رہا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس غلط کام سے روکا گیا ہے وہ روکنے کے باوجود اسی کو کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے الگ ہو جائے، ملاقات نہ کریں۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ پہلا والا بندہ جس نے نصیحت کی تھی وہ اسی کے ساتھ ان یکون اکیلہ شریبہ جلیسہ، کہ اب وہ اسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، یعنی غلط کام کرنے والے کے ساتھ میل جول برابر ہمارا اس نے جاری رکھا ہے، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کا دل جیسا تھا ویسا ہی دل اس روکنے والے کے دل کو بھی اللہ نے بنا دیا۔ فَضَرَبَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اس کے دل کو اس کے دل کی طرح بنا دیا۔ یہیں سے ان کی گمراہی اور ان کا نقصان اور ان کی کمزوری شروع ہوئی۔ میرے دوستو بزرگوں، ڈرنے کی بات ہے کہ اگر آج بھی ہم کسی غلط کام کے کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، برائی کو دیکھ رہے ہیں، اب ہم یہ برائی سے پہلی بات روکنا چاہیے، اور روکنے کے ساتھ ساتھ اس برائی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو پوری زندگی امر بالمعروف خود کرنے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے خود رکنے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔